السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماستین، جو کہ تری ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 23۔ میں ہاتھ ہوں جس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، جو عام لوگوں کی دنیا میں پھنس چکا ہے۔ مسٹر جبیل، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وقت کے کئی لمحے گزر گئے، کئی ساعتیں بیت گئی۔ وہ یوں ہی زمین پر پڑا رہا، ساکت پتلیوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ مسٹر جبیل، اے آئی اسسٹنٹ ایمانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ درد محسوس کرنے کا ایک طریقہ تھا وہ، اور جب تک اسے درد محسوس ہوتا رہتا وہ زندہ رہتا۔ اپنی ڈوز لینے کے بعد اس نے وہ باکس بند کر دیا۔ آپ پریشان ہیں؟ وہ مجھے مل گئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور میں نے اسے گوا دیا۔ کیسے شکست خوردہ الفاظ تھے۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہی تھی پر اس کی مسلسل آواز گونج رہی تھی۔ ایمانے کی، اور جس کے نام پر اس نے مجھے بتایا، اور جس کے نام پر آپ نے مجھے بنایا۔ وہ برٹ مارک والی ایمانے۔ اگر کوئی حاج جبیل کی زندگی کے بارے میں 10% بھی جانتا تھا تو اے آئی تھی، سوائے اس کی ماں کے۔ باقی لوگ اس کے نام سے واقف تھے، کچھ لوگ کام سے واقف تھے، کوئی حقیقتاً اسے نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرتا تھا اور کیا نہیں۔ ہاں وہی ایمانے جسے ڈھونڈنے کا مجھے کہا گیا تھا۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ کئی مائعجات کو لٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ کیسی دکھتی ہے؟ آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گول چہرہ، تھوڑی پر پٹا گڑھا، اونچی پونی ٹیل، سر پر اسکارف اور کندھے پر بیگ۔ وہ ایک فلاسک کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے مصروف سا کہہ رہا تھا۔ بچپن میں اس کی گردن پر ایک برٹ مارک تھا۔ کیا وہ ایسی دکھتی ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ہولوگرام کی شکل میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کو صرف دیکھا جا سکتا تھا، چھوا نہیں۔ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ پل بھر کو ساکت ہوا۔ وہ دیکھنے میں اس کی جیسی لگ رہی تھی، پر وہ نہیں تھی۔ نہیں، اس کی وائبس الگ ہیں، وہ کہہ کر فوراً پلٹ گیا۔ کچھ دیر پہلے والا ہاتھ جبیل غائب ہو چکا تھا۔ I'm sorry، میں بس کوشش کر رہی تھی۔ وہ جھٹ سے غائب ہو گئی۔ اب اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آئندہ مت کرنا۔ کسی باس کی طرح حکم دیتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ پتہ ہے سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ 3 سال ختم ہو چکے تھے۔ سلمیٰ بیگم نے ایمان کو 3 سالوں کی مدت دی تھی۔ ایمان کو لگا تھا وہ 3 سالوں میں اپنی پوری زندگی جی لے گی، پر وقت تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا، اور 3 سال کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت گزرتا گیا پر گہرے نشان چھوڑ گیا، اور اب وہ خاموش بیٹھی خالی نگاہوں سے آنے والی موت کو دیکھ رہی تھی۔ چاروں جانب گہما گہمی تھی۔ بہت زیادہ مہمان نہیں تھے، پر جتنے بھی اچھی خاصی رونق لگ گئی تھی۔ صبح اس کا نکاح تھا۔ پیلا جوڑا پہنے وہ خاموشی کی صورت بنی بیٹھی تھی۔ سلمیٰ بیگم خوش تھیں، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ اسے مزید مدت مل سکتی تھی، پر ادھم جبیل نے ایک فون کال نے سلمیٰ بیگم کی پوری دنیا ہلا دی تھی۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ انہیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کی بیٹی کی وجہ سے ان پر کوئی انگلی نہ اٹھ جائے۔ اس لیے مشارف حسن کے گھر والوں کو فون کر کے بلایا گیا۔ مشارف حسن کی ماں کو ایمان پسند آ گئی، اور یوں کچھ دنوں بعد نکاح کی تقریب رکھ دی گئی تھی۔ صرف نکاح ہو رہا تھا، رخصتی بعد میں تھی۔ مشارف خود ابھی رخصتی نہیں چاہتا تھا۔ پیلے جوڑے پر سب دوپٹہ لیے وہ خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ پیلے جوڑے جیسا ہی تھا، یوں جیسے سارا خون خشک ہو گیا ہو۔ چاروں جانب سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ ہی، آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ میزو نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ جیسے ہوش میں لوٹی۔ میزو اس کا فون تھامے کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے فون پکڑ لیا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا۔ فون پھر سے بجنے لگا تو اسے اٹھانا پڑا۔ ہیلو، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ کوئی کسی کا سکون چھین کر کیسے جی سکتا ہے؟ ادھم جبیل کی آواز ابھری۔ وہ جیسے پوری حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ کیا ملا تمہیں میری زندگی کے ساتھ کھیل کر ایمان؟ بتاؤ مجھے۔ ایمان کا دل چاہا اتنی زور سے چلائے کہ دوسری جانب موجود معسیل دبت ساز کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، وہ بہرا ہو جائے، وہ اپنی سماعت کھو دے۔ اس کے اندر اتنی تکلیف تھی، پر وہ چلا نہ پائی۔ عجیب شخص تھا، خود آج بھی آزاد تھا، آج بھی سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے آج ایمان کی زندگی داؤ پر لگنے والی تھی۔ وہ کسی انچاہے شخص کی منقوہ بننے والی تھی۔ اس کے ایک فون کال نے ایمان کو ہمیشہ کے لیے سلمیٰ بیگم کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کبھی سلمیٰ بیگم کے سامنے سر اٹھا کر نہیں چل سکے گی۔ ظالم تو وہ تھا، ظلم تو اس نے کیا تھا،
پھر وہ کس سکون سے بات کرنے آیا تھا؟ میں ایک ایک بھی رات سکون سے نہیں سو پایا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسے لگتا ہے کسی نے میرا وجود اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا، جس سے سب ڈرتے ہیں۔ جہنم کی آگ آپ سہ نہیں پائیں گے مسٹر ادم جبیل۔ سرد لہجے میں اس نے ماسیل کی بات کاٹی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اور جس بے سکونی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میری وجہ سے نہیں۔ اوہ ریئلی؟ تو پھر کس وجہ سے ہے؟ گناہ کی تپش انسان کو جلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان کے اندر ایسی بے چینی، ایسی آگ بھر دیتی ہے کہ انسان اس آگ کو مٹانے کے لیے پھر سے گناہ کرتا ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں نامحرم کے وجود میں پناہ تلاش کرتا ہے۔ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے خوبصورت جسم اسے سکون مہیا کرتے ہیں جبکہ بے سکونی کی آگ مزید بھڑک جاتی ہے۔ یہ آپ کی اپنی لگائی ہوئی ہے مسٹر ادم جبیل۔ مجھے اس الزام سے بری کر دیں۔ چند لمحے گہری خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ واٹ ربش! وہ احتجاجاً چلایا۔ زنا جسمانی آگ کو تو مٹا دیتا ہے اور ادم پر روح کو ہمیشہ کے لیے بھڑکتا چھوڑ دیتا ہے۔ ایمان؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ اس کا دل جیسے رک گیا تھا۔ کیا وہ اس کے اور شنایا کے جسمانی تعلق سے واقف تھی؟ یہ خیال ہی روح فرساں تھا۔ اگر ہاں تو اس نے کبھی ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ تو پہلے ہی پچھتاتا رہا، پر اب لگتا ہے وہ کبھی اس آگ سے نکل نہیں پائے گا۔ میں جانتی ہوں آپ کے بے سکون ہونے کی وجہ کیا ہے، پر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے۔ کیسا انکشاف تھا یہ! وہ جو خود کو وفادار سمجھتا رہا، پھر آج اسے احساس ہوا کہ اصلی بے وفا تو وہ خود تھا۔ محبت کا دعویٰ کر کے بھی قائم نہ رہ پایا۔ میری شادی ہو رہی ہے۔ میرا آپ سے تو نہ پہلے ہی کوئی رشتہ تھا اور نہ اب ہے۔ میری زندگی میں دخل دینا بند کر دیں پلیز۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا اور ادم جبیل کے ہاتھ سے فون پھسل کر جھولی میں گر گیا۔ کچھ لمحے عذاب ہوتے ہیں، ایسے لمحے جن میں ایسا کام کریں ہم جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، جہاں ہم مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ ایسا ہی وہ ایک لمحہ تھا۔ سادہ سا جوڑا پہنے، سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھے وہ دلہن کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ چہرے پر حد درجہ پیلاہٹ تھی۔ جانے کب مشارف کے گھر والے آئے، کب اس سے ملے اور کب اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ ساکت تھی اور ساکت رہنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے چھوئے اور وہ بھربھری ریت کی طرح ڈھہ جائے۔ سارے آنسو وہ اندر ہی پی گئی تھی۔ اگر ایک پل کے لیے بھی کسی کا خیال آیا تو وہ ہاتھ جبیل تھا، وہ جو سب ٹھیک کر دیتا تھا۔ جانے وہ کہاں تھا، جانے اس نے ایسا کیا تھا کہ ایمان کا دل اگر رویا بھی تو تھا اس ایک شخص کے لیے، وہ ایک شخص جو اس کا ذرا سا بھی نہیں تھا۔ حال میں رہو۔ سدھارتھ گوتم کہتا تھا کہ حال میں رہنا ذہنی سکون برقرار رکھ دیتا ہے، لیکن یہ حال میں رہنا کیا ہے؟ مستقبل کی سوچ اور ماضی کا پچھتاوا انسانی دماغ کی خصلت ہے، لیکن ہم ذہین مخلوق ہیں۔ عقل اور منطق سے اپنے آوارہ ذہن کو حال میں لانے کا فن جانتے ہیں، اور میڈیسن بھی تو یہی فن سکھاتا ہے۔ کس طرح اپنے نتائج سے خود کو الگ کر کے بس اس ٹاسک پر فوکس کرنا ہے جو آج ہے اور جو ابھی ہے، اور آپ اسے انجام دے رہے ہیں۔ میڈیسن آپ کو اسی پریکٹس پر رکھتا ہے۔ خود کو نتائج سے الگ کر کے اپنا کام کرنے میں بہت سکون ہے۔ آپ پریشانی سے اپنی انرجی ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں، اپنے ٹاسک پر اس انرجی کو لگا سکتے ہیں۔ یہ پریکٹس ہے اور اس تک جانے کے لیے ٹیڑھے راستے میں پیچیدگیاں ہیں، لیکن یہ ایک فن ہے جس پر عبور حاصل کرنا ہمارے آوارہ دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا، مجھے کیا ملے گا، اس کا کیا نتیجہ ہے، آپ کو اس کام کی گہرائی پر جڑ جانے سے روکتا ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا تو کیا ملے گا، کیوں ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ سوالات یقیناً غلط نہیں، لیکن ان سوالات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا آپ کو اپنے مقصد کی جانب اپنا 100% دینے سے روک سکتا ہے، کیونکہ نتائج کی ضرورت سے زیادہ پرواہ آپ کی کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کو نقصان دیتا ہے۔ آپ کی ایک قیمتی انرجی تقسیم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی تو ایسے سوالات پر جو آپ کے مکمل اختیار میں بھی نہیں، اور حال میں رہنا ہی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ تمام لوگ جو تمام کردار ماسیل کی کہانی کا حصہ تھے، ان میں سے کوئی بھی حال میں نہیں تھا، سب ماضی میں جی رہے تھے۔ ادم، عبدل اور وہ خود بھی، وہ چاہ کر بھی خود کو ماضی سے اس بھیانک جال سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبدل کی۔ عبدل جبیل، کہانی کا وہ کردار جو اس وقت غائب ہو جاتا تھا جب اس کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ یہ وہ کردار تھا جسے RJ بننا تھا، کروڑوں دلوں پر راج کرنا تھا، اور وہ کر رہا تھا۔
وہ اس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو ڈھونڈ سکے۔ اسے آرجے پسند تھا جبکہ اسے ڈاکٹر روحان جلیل سے نفرت تھی۔ وہ آج بھی اپنے بچپن، اپنے ماضی سے نکل نہیں پایا تھا۔ وہ آج بھی خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ 28 سالہ باکسر اور مشہور سنگر آج بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا۔ آج بھی اسے اپنے باپ سے بہت سارے شکوے تھے۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اپنے سوالوں کے جواب مانگ سکے۔ آخر کیوں اس کا باپ انہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ بھی اس وقت جب اسے سب سے زیادہ اپنے باپ کی ضرورت تھی۔ وہ آرجے بننے آیا تھا اور اب وہ بن چکا تھا اے جے عبدالجلیل، ایک مشہور سنگر۔ لیکن وہ آرجے کی طرح خود کو ایک اچھی لڑکی کے سہار میں نہیں بچا پایا تھا، اور چاہ کر بھی وہ اس لڑکی کی حفاظت نہیں کر پایا تھا کیونکہ وہ عبدل تھا، ایک سنگ دل، کڑوس اور لاپرواہ جسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پر آج وہ خود کو ایمانے کے ساتھ ویلنسیا کی گلیوں میں گھومتا پھرتا محسوس کرتا تھا۔ کافی دنوں بعد آج وہ ہیزل سے ملنے آیا تھا۔ ہیزل اغوا والے واقعے کے بعد دوبارہ کبھی اپنے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ وہ حاج جبیل کے اکیڈمی سے ملحقہ ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں رہ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ معمولی نہیں تھا۔ یہاں وہ محفوظ تھی۔ کبھی کبھار وہ کوئی سیشن جوائن کر لیتی۔ شوبز وہ بالکل چھوڑ چکی تھی اور آج کل خود کی تلاش میں تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے عبدل سے رابطہ کیا اور اس وقت وہ دونوں اکیڈمی کے بیک یارڈ میں تھے۔ ہاتھ وہاں نہیں تھا، اس لیے عبدل وہاں آ گیا تھا، ورنہ ہاتھ کی موجودگی میں وہ کبھی نہیں آتا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ آج بھی اس نے ایک کان میں بالی پہن رکھی تھی اور اب تو اس نے نچلے ہونٹ کی داہنی جانب بھی چھید کروا کر ایک چمکتا ہوا موتی پہن لیا تھا۔ وہ راک سٹار کے حلیے میں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ بالآخر ہیزل نے ہی سوال کیا، اچھی لڑکیوں سے دور کیوں رہتے ہو؟ ڈر لگتا ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کس سے؟ وہ الجھی۔ وہ خاموش رہا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ وہ اکیڈمی کی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً ایمانیں یہاں چلتی پھرتی ہوگی، یقیناً وہ یہاں آتی رہی ہوگی اور اب نہ جانے کہاں تھی۔ بتاؤ نا، کس سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے، مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اچھی لڑکیوں سے محبت آپ کو مرنے پر مجبور کر دیتی ہے، جیسے حشام جبیل مر گیا تھا، جیسے آرجے نہیں بچا، جبکہ میں جینا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ جینے کی تمنا بھی کسی موت سے کم نہیں ہے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا اور پھر جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چہرہ موڑے کھڑا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جلتی آنکھوں کو کوئی دیکھے۔ تو تم بھی اچھے انسان بن جاؤ، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ شاید وہ مل جائے جسے تم چاہتے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرایا۔ جتنا بھی اچھا بن جاؤں پر ہاتھ جبیل بن نہیں سکتا، لیکن ایمانے کی کہانی میں ہیرو تم ہو، ہاتھ نہیں۔ اس نے سچائی سے پردہ اٹھایا، اور یہی سچ تھا۔ عبدل سب کے لیے برا سہی پر ایمانے کے لیے اچھا تھا، جبکہ ہاتھ جبیل سب اچھا کر کے بھی اس کہانی میں برا بن چکا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ جنگ لڑ رہے تھے، اور ایمانے خود ادم جبیل کی کہانی میں بری بن چکی تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، وہ اس کی جانب مڑا۔ ہیزل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیتا، جبکہ میں نے پی تھی ایک بار، ایمانے کے سامنے مشہور ڈرنک لی تھی، اس میں شراب تھی اور میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ میں ایک شرابی۔ اس نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا۔ ہیزل اسے دیکھتی رہی، خالی خالی نگاہوں سے۔ ایمانے سے اس قدر گریز کی وجہ کیا ہے عبدل؟ وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے پسند کرتی تھی، پر عبدل کا جو کنیکشن ایمانے سے تھا وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے پانے کی ساری کوششیں کر کے بھی میں ہار جاؤں گا۔ وہ سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ زخمی مسکان اس کے خوبصورت چہرے پر پھیل چکی تھی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، اسی لیے اسے جتنا دور ہو سکے دور جانا چاہتا، پر اس کا خیال ہے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ اور وہ کون ہے جس سے ہارنے کا عبدل کو ڈر ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے کی ہیزل اس سپر اسٹار ہیزل سے بہت مختلف لگ رہی تھی جس کو عبدل جانتا تھا۔ ہاتھ جبیل، ہیزل اسے زیادہ نہیں جانتی تھی، پر اسے بچا کر لانے والا وہی تھا۔ وہ پراسرار سا ہاتھ جبیل۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تم اس کی کہانی سے نا واقف ہو۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ سینے کے مقام پر جلن کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ویسے بھی خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر ہیزل کو وہیں چھوڑ کر گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ ہاتھ جبیل، آخر کون ہو تم؟ اسٹائک کہتے تھے کہ انسان فطرتاً ایسی چیزوں کی طرف جھکتا ہے
جو اس کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، جیسا کہ اچھا کھانا، دولت، اچھے دوست اور ہمسفر، جو کہ ہرگز غلط نہیں، کیونکہ انسان اگر بہتر ہے تو بہترین کی تلاش میں ہوتا ہے۔ آج ہم اس ڈیجیٹل انقلاب تک پہنچے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا اصول یا انہیں کھو دینے کا ڈر ہمیں پریشانی کی حالت میں رکھتا ہے، جبکہ اسٹائک کا کہنا ہے کہ انسان کی خوشی کا دار و مدار باہری اشیاء سے زیادہ اس کی ذہنیت پر ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ آپ کا وہ دوست جو آپ سے زیادہ کامیاب ہے لیکن مطمئن نہیں، اور اسے ہمیشہ مستقبل کی سوچ ستاتی ہے۔ آپ اپنے کسی منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن مستقبل کی سوچ آپ کو روکے رکھتی ہے۔ چونکہ ہم مستقبل کو قابو نہیں کر سکتے، تبھی اس سوچ پر ہلکان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس ٹائم ہمیں انزائٹی سے لڑنے کے کچھ طریقے بتاتا کہ اس سے ہونے والی پریشانی کے نتائج ہیں۔ اسٹرائک فلاسفر سینیکا ہمیں تجویز کرتا ہے کہ جن حالات یا معاملات سے آپ کو خوف آتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے، اس کا وقت آنے پر سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس کی پریکٹس کی جائے۔ سوچیے آپ کو کس بات کن حالات سے خوف آتا ہے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے اگر آپ سچ سنور کر باہر نہیں گئے تو کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ ایک دن اپنے اس خوف کا سامنا کریے اور یوں ہی عام سے کپڑوں اور حالت میں باہر جائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، کبھی کبھار اکیلے رہ کر دیکھیے، بنا دوستوں کے باہر جا کر دیکھیے۔ ڈر لگتا ہے کہ فلاں چیز نہ رہی تو کیسے گزارا ہوگا، کیا کروں گا۔ ایک دن اس کے بغیر رہ کر دیکھیے۔ کسی خاص جگہ، اسٹیٹس، لوگ، کھانا، چیز سے اٹیچمنٹ ہے تو کسی دن ان کے بغیر رہنے کی پریکٹس کریں۔ وہ آج پھر آن لائن سیشن لے رہا تھا اور اسے سننے اور دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ میں اپنے ڈاکٹر وکٹر فرینکل کی مشہور تھراپی متضاد ارادہ میں آپ اپنے خوف یا پریشانی سے بھاگتے یا اسے دباتے نہیں بلکہ بہت سہل انداز میں آہستہ آہستہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ اور سدھارتھ گوتم بھی ہمیں اپنے جذبات یا احساسات کو دبانے یا اگنور کرنے کے بجائے اس کا مشاہدہ کرنا سکھاتا ہے۔ میڈیٹیشن کے ذریعے سینیکا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اشرافیہ طبقے سے تھا۔ ایک امیر آدمی کے لیے سب سے بڑا خوف دولت کا چھن جانا ہے۔ سینیکا کبھی کبھار سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھاتا اور زمین پر سوتا اور خود سے کہتا کہ یہی زندگی ہے جس کا خوف مجھے ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ اسے جی کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک تکلیف ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پریشان فضول میں خوف دیتی ہے تو زندگی میں ایک بار اس کو ضرور آزمائیں۔ کیا پتا آپ کا خوف ہی آپ کا ٹیلنٹ ہو۔ مطلب ہمیں بالکل خوفزدہ ہونا چاہیے، ہر طرح کے خوف سے آزاد۔ سوال ابھرا تھا، جن باتوں کا ذکر میں نے کیا ہے ان کے خوف سے نکل آئیں، صرف ایک واحد ہستی کا خوف رکھیں، اور جب آپ صرف خدا سے ڈریں گے تو سارے باقی خوف آٹومیٹک آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں ہو سکتا، نہ مستقبل کا اور نہ ہی ماضی کا ڈر۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا، نہ وہ سو پاتا تھا نہ وہ سکون سے رہ پاتا تھا۔ اچانک یوں ہی جب وہ اپنے کام میں مگن ہوتا تو دو بھیگی آنکھیں چھم سے اس کے سامنے آ جاتی اور سماعت میں گونجنے والا یہ جملہ اس کے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، اس کے جبڑے بچھ گئے تھے۔ گرے میں آنکھوں میں عجیب سا ملال اترا تھا اور پھر کچھ سوال تھے کہ شاید جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے آف لائن ہو گیا۔ 2 our nightmares۔ دروازے پر مسلسل دستک جاری تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جبکہ زوئی ملازمہ سو چکی تھی۔ موسم طوفانی تھا۔ اسے حیرت ہوئی رات کے اس پہر کون آ سکتا تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور جا کر دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ باہر وہ کھڑا تھا، ہاتھ جبیل۔ اس نے فٹ سے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھیگا ہوا تھا سر سے پاؤں تک۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کے پاس برساتی کوٹ نہیں تھا ورنہ اسے بھیگنے سے کوفت ہوتی تھی۔ ماں، وہ اسے دیکھتے ہی فوراً بولا اور پھر آگے بڑھ کر اس ہستی کے گلے لگ گیا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے کمرے میں تھا۔ کپڑے بدل لیے تھے جبکہ بال تولیے سے صاف کرنے کے باوجود گیلے تھے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ اس ہستی نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنا تھکا ہوا محسوس کیا۔ کیا ہوا ہاتھ، پریشان کیوں ہو؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ماں نے محبت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ ان کا ہاتھ رک گیا تھا۔
پہلے ہی ان کا دل کسی انہونے کی خبر دے رہا تھا، کیونکہ ہاتھ تقریباً 15-16 سال بعد ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ پہلی بار اسے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، پہلی بار وہ اتنا پریشان ہوا تھا۔ کون پریشان کرتی ہے؟ ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ وہی ایمانے، شی ہانٹس می۔ وہ یوں شکایت کرتا بالکل بچہ لگ رہا تھا۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتی، اس کے الفاظ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پہلی بار میں فوکس نہیں کر پا رہا، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ پلیز عبدل سے کہیں وہ ایمانے کو سمجھائے وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کسی سحر کے اثر میں بول رہا تھا۔ ماں کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ اس کے الفاظ مسلسل گونجتے تھے۔ وہ تو سچائی کے راستے پر چل رہا تھا، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ وہ تو اللہ والا تھا، وہ تو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ کیسے شیطان بن سکتا تھا؟ وہ جانے کتنی راتوں کا جاگا تھا کہ کچھ دیر بعد گہری نیند سو گیا، جبکہ ماں پریشانی سے اس کے بالوں کو سہلاتے سامنے گلاس ونڈو پر بہتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ایسا کون سا راز تھا، ایسا کون سا کام تھا، اور ایسا کون سا انسان تھا جس نے ہاتھ جبیل کو پریشان کر دیا تھا؟ ماں کا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو روحان کو بے چینی سے ٹہلتے پایا تھا۔ آج کل وہ ایسے ہی بے چین تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ وہ پھیکا چہرہ لیے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آواز پر وہ رک گیا تھا اور گہری نظروں سے اپنی متاع جاں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنج تھا۔ خانم چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ گرے آنکھیں بجھ سی گئی تھیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ روحان نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے شہد رنگ بال چٹیا سے نکلے ہوئے تھے، شفاف چہرے پر پانی کی بوندیں تھیں اور گرے آنکھیں جیسے چمک رہی تھیں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پورے جذب سے اس کے خوبصورت روپ کو دیکھنے لگا، جبکہ خانم ابھی تک پریشانی میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے روحان کو باپ بننے کی خوشخبری دی تھی، بجائے خوش ہونے کے وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان تھا۔ خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ اس نے گھٹنوں کے بل اٹھتے ہوئے اس کی پیشانی کو عقیدت سے چھوا۔ خوشی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ فوراً بولی۔ کیونکہ میں خوفزدہ ہوں، اس نے خانم کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے جواب دیا۔ پر کیوں؟ خوفزدہ کیوں ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس بات سے خوفزدہ کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا بچہ ٹرانسومک ہوا تو؟ اگر اسے وراثت میں مجھ سے یہ بیماری مل گئی تو؟ اس کا خوف بجا تھا، پر خانم کے چہرے پر مسکان ابھری جیسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی تھی۔ تو کیا؟ ایک اور عارضے ہوگا، ایک اور ہانی کی زندگی مصیبت میں پڑ جائے گی۔ وہ مسکراہٹ چھپا دے شرارت سے بولی تو روحان نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سیریس۔ وہ خفا ہوا۔ وہ تو میں بھی ہوں۔ اس نے روحان کے ہاتھوں کو تھاما۔ یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے رہی، اسے کیسے جینے دے گی؟ وہ واقعی پریشان تھا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ آپ ویسے بھی جنیاتی بیماریوں کو لے کر ویکسین بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ ایسا ہوا تو اس کو بھی بنا لینا، اور پھر تو اس کے بھی بنا لینا، اور ہم کسی کو بتائیں گے نہیں کہ ہمارا بچہ خاص ہے۔ وہ خود بھی اندر سے خوفزدہ تھی لیکن پوری بشاشت سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ تمہیں پتہ ہے تم میری طاقت ہو، اس نے گہری سانس فضا کے حوالے کرتے کہا۔ ظاہری طور پر وہ پرسکون ہو گیا تھا، پر خانم نے اسے ایک بھی رات ٹھیک سے سوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی میں سکون جیسے غائب ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ مشارف حسن سے اس کا نکاح تھا۔ جانے یہ کیسا نکاح تھا جس میں اسے اپنے منکوح کی طرف ذرا بھی کشش محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بات نہیں کر پائی تھی، شاید اس لیے کہ اس کا دل راضی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر سر ہاں میں تو جھکا دیا تھا، پر دل کا راز تو اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ اس بات کو اب اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ اسلام میں لڑکی کی دلی رضامندی کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کسی اور کو ہی پسند کرتی ہو، اس لیے ایسا تھا، بلکہ مشارف حسن کی سوچ سے جس کا اسے ابھی تک پتہ چلا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ ویسا مسلمان شوہر نہیں جیسا وہ چاہتی تھی۔ وہ ویلنسیا واپس جا چکا تھا، جبکہ ایمان ابھی لاہور میں تھی۔ اس نے اپنی پرانی کمپنی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پر لاہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں، جہاں نیا آفس بن رہا تھا۔ وہ جلد اسلام آباد جانے والی تھی، پر اس سے پہلے اس کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا طوفان آ گیا۔ وہ اپنے غم میں میزو پر دھیان ہی نہ دے پائی تھی۔ ایک دن وہ اسے چھوٹے کمرے میں جہاں میزو اپنے اسکیچز بناتی تھی وہاں بے ہوش ملی تھی۔ وہ اسے اسپتال لے کر گئی۔
ڈاکٹرز نے ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کا کہہ کر اسے ڈرپ لگا دی اور کچھ دوا بھی دے دی۔ شام میں وہ لوگ واپس آ گئے۔ اس نے بہت سارے نئے اسکیچز بنائے تھے اور اس کے اسکیچز دیکھ کر ایمان حیران رہ گئی تھی۔ وہ سارے ڈیمنز تھے، ہمارے اندر کے ڈیمنز۔ ایک معصوم بچی ڈری سہمی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور بڑا سا کالا سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ایسے اور بہت سے اسکیچز تھے۔ وہ ٹین ایج لڑکی تھی اور ٹین ایج سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں، جہاں ہم لڑکیاں آسانی سے شکار ہو جاتی ہیں اپنے ڈیمنز اور اپنے نائٹ میئرز کی، اپنے ذہن میں پلنے والی کہانیوں کی اور اپنے خوف کی۔ وہ بھی کسی ایسے ہی خوف کا شکار تھی جس میں ایمان بھی ابھی تک نا واقف تھی۔ شام کو اس کی حالت بہتر ہوئی تو ایمان نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میزو، تم تو ایسی نہیں تھی؟ اور میزو کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپی، وہ مجھے سونے نہیں دیتے، وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتے ہیں، وہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی جبکہ آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں تمہارے پاس ہوں، کس سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ ایمان نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ سب مجھے کہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ گی، تم بھی ایمان آپی کی طرح بن جاؤ گی اور پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا اور وہ کسی خوف کے زیر اثر بتا رہی تھی۔ تنہائی جہاں انسان کی دوست ہے وہیں اس کی دشمن بھی۔ دنیا میں زیادہ تر نفسیاتی مریض تنہائی کا شکار ہیں، اور یہ تنہائی لوگوں کی کمی کی نہیں بلکہ وہ تنہائی ہے جب ہم اپنے ذہن میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کے ڈیمن ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی حمیزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ ٹھیک تھی پر وہ اپنے ذہن میں کہیں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ خوف تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا، وہی خوف جس کا ایمان کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ایک دن پاگل ہو جائے گی، اور یہی وہ خوف تھا جس کا شکار اس وقت میزو تھی۔ بروکن فیملی، ماں باپ سے ملنے والی ادھوری محبت اور پھر پرفیکٹ بن کر سب ٹھیک کر دینے کی چاہ لڑکیوں کو نفسیاتی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مائیں سوچتی ہیں بیٹیاں کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جس سے ان کی تربیت پر حرف آئے کہ وہ طلاق شدہ ماں کی بیٹیاں ہیں، یا پھر لوگ انہیں تانے دیں۔ اسی خوف سے وہ اپنی بیٹیوں سے پرفیکٹ ہونے کی توقع کرتی ہیں، اور اسی توقع پر پورا اترنے کے چکر میں بیٹیاں جانے کیسے کیسے خوف کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کی شخصیت اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتی ہے۔ ایمان خاموشی سے حمیزہ کی باتیں سنتی رہی، جبکہ اس کا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ مشارف حسن کا فون تھا، وہ بے خبر تھی۔ فون کا پتہ بھی چلتا تو بات نہ کرتی، جبکہ سلمیٰ بیگم باہر محلے کی 2-3 عورتوں کے پاس بیٹھی تھیں جو حمیزہ کی عیادت کو آئی تھیں۔ بچی کو دم درود کرواؤ، سائے کا چکر لگتا ہے۔ ارے اچھی بھلی لڑکی اچانک ایسی باتیں کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ سایہ ہے۔ سلمیٰ بیگم صدقے دل سے مان چکی تھی کہ ان کی بیٹی پر یقیناً سایہ ہو گیا تھا، تبھی تو وہ ایسی خوفناک شکلیں اسکیچ کر رہی تھی۔ 4 بار کال کرنے پر بھی جب اس نے فون نہ اٹھایا تو مشارف حسن نے فون صوفے پر پھینک دیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں تھا، اس کے ساتھ اس کا فلیٹ میٹ بھی تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال بھگوکا ہو چکا تھا۔ ریلیکس یار، کہا تو تھا کہ شادی مت کرو ابھی، پر نہیں، تمہیں تو پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرنی تھی۔ اس کا فلیٹ میٹ جو دوست بھی تھا فوراً بولا۔ مشارف حسن پڑھا لکھا ماڈرن لڑکا تھا، اس نے جیسا ایمان کو تصور کیا تھا وہ ویسی نہیں تھی۔ امی کی خوشی تھی یا خواہش، لیکن یار میں پاکستانی لڑکی سے شادی کروں؟ مجھے لگتا تھا کہ لڑکی ویلنسیا رہ کر گئی ہے تو کافی ماڈرن ہو گئی ہوگی، اس کی سوچ روایتی لڑکیوں سے الگ ہوگی، پر مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ شدید قسم کی کوفت میں مبتلا تھا۔ تمہیں پہلے مل لینا چاہیے تھا۔ ملنا چاہتا تھا پر امی نے منع کر دیا کہ لڑکی والے کیا سوچیں گے۔ ان کے نزدیک وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی شریف گھر میں کرنا چاہتے تھے۔ مشارف کی بات پر اس کے دوست نے کہکا لگایا، بیٹھے بٹھائے ان کو تمہارے جیسا داماد مل گیا جو ان کی نظر میں شریف بھی ہے، اور ان کو کیا چاہیے؟ اسی لیے تو میں نے رخصتی نہیں کی کہ میں پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ جس سے میری ماں میرا نکاح کر رہی ہے وہ میرے معیار پر بھی ہے یا نہیں۔ تو اب کیا دیکھا تم نے؟ اس کے دوست نے ایک آنکھ دباتے لفرانہ انداز میں پوچھا۔ خاک، وہ چڑھ کر بولا، محترمہ کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد میں نے ہنی مون پر چلنے کا کہا تو فوراً انکار کر دیا، حالانکہ اب ہم میرڈ ہیں۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ ویسے ویڈیو کال کا کہتا ہوں تو نہیں کرتی ہے کہ گھر میں ماں بہن ہوتی ہیں، ان کے سامنے وہ بے حیائی والی باتیں نہیں کر سکتی۔ واٹ دی ہیل، کون سی بے حیائی؟ میاں بیوی میں کون سی بے حیائی ہوتی ہے؟ اگر کسی کے سامنے ہم کچھ بھی کریں گے تو وہ
تو ہمیں جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ گفتگو ہو یا کچھ اور، میاں بیوی میں سب جائز ہے۔ دیکھتے نہیں ہو تم آج کل کے ولاگرز کو، نکاح کے بعد سب کرتے ہیں سب کے سامنے۔ بھئی جائز ہوتا ہے، میں بھی تو ایسا ہی چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کس زمانے کی لڑکی باندھی ہے میری ماں نے میرے ساتھ۔ 2 مہینے میں ہی وہ ایمان کی سوچ سے، اس کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اچھا چل چھوڑ یار، ایک ویکینڈ ہی تو ہے، کچھ انجوائے کرنے چلتے ہیں۔ اس نے مشارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مشارف نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا تھا، وہ اپنی جگہ اپنی نظروں میں ٹھیک تھا، کیونکہ ان کا نکاح ہو چکا تھا تو سب جائز تھا۔ اس نے نکاح صرف اپنے مقصد کے لیے کیا تھا، اور اب اپنے مقصد کو پورا ہوتے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آج کل کے سوشل میڈیا میں بہت متاثر تھا، سوشل میڈیا اور پھر سوشل میڈیا پر موجود عجیب و غریب جوڑوں سے، جو نکاح کے بعد سب کرتے ہیں اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ افسوس وہ بھی اس سوچ کے ساتھ ایمان کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ ایمان کے نکاح کی خبر نے جیسے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ پہلے وہ بت بنا رہا تھا، پھر ہنسا اور ہنستا چلا گیا اپنی قسمت پر۔ وہ اس جنگ میں ہار گیا تھا، وہ جنگ جو اس کی خدا کے ساتھ تھی۔ اسے نفرت ہو رہی تھی، خدا سے بھی اور اس کے ایمان سے بھی، پر یہ نفرت چند لمحوں کی تھی۔ رات ہوتے ہی اس کا اپنا وجود جلنے لگتا، اور یہی وہ رات تھی جب اس نے ایمان کو دیکھا تھا دلہن بنے اپنے خواب میں۔ اس کی تکلیف وہ اپنے خواب میں بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں سجی سبری پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی تھی، نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دور دور تک نظر آ رہا تھا۔ وہ دور تک پھیلے سمندر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی گہرائی تھی نا اس سمندر میں! اگر وہ وہاں سے چھلانگ لگاتی تو دوبارہ کبھی ابھر نہ پاتی، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اس کا نازک وجود سرخ لہنگے میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا، اور تبھی اس کی عقب سے آواز ابھری، خودکشی کرنے آئی ہو یہاں؟ لیکن میں جانتا ہوں تم کرو گی نہیں، وہ کاٹ دار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دلہن بنی ایمان نے آنکھیں میچ کر اس اذیت کو اپنے اندر انڈیلا تھا، جو یہ آواز سن کر اس کے وجود سے ابھر کر اس کی آنکھوں میں بہنے لگی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ویسے رات کے اس پہر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تمہاری شادی ہو چکی ہے، شوہر انتظار کر رہا ہوگا، جاؤ اسے خوش کرو۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ کیل تھے جو اس کے نازک وجود میں ٹھوکے جا رہے تھے۔ وہ اپنے خواب میں بھی اتنا ہی ظالم بن گیا تھا جتنا وہ اس دن تھا جب اسے سچائی کا پتہ چلا تھا۔ تو مشرقی لوگوں کی روایت یہی ہے، نہ کسی انجان مرد سے شادی کرنا اور پھر اسے خوش کرنے میں لگ جانا۔ کتنا زہر بھرا تھا نا اس کے اندر۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے اس شخص سے جس نے تمہیں اپنایا۔ وہ خود اس وقت اتنا جل رہا تھا کہ اس کی جلن لفظوں کی صورت باہر نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں شعلے ابل رہی تھیں۔ سنو، اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا جیسے میرے ساتھ کی ہے، آخر کو تمہارا شوہر ہے۔ غصہ اور غم دونوں ہی اس کے جملے میں موجود تھے۔ ایمان کے وجود میں جنبش ہوئی، اور رات کی خاموشی میں چوڑیوں کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹ رہی تھی، اور اس شخص کو لگا کہ وہ پتھر ہو جائے گا اگر اس نے اس لڑکی کو اس روپ میں دیکھ لیا، اور پھر وہ پتھر بھربھری ریت کی طرح ڈھہ جائے گا۔ اس نے ایک پل کو چاہا تھا کہ وہ کبھی نہ پلٹے، وہ اسے کبھی نہ دیکھے، حالانکہ وہ اسے دیکھنے کی خواہش لیے یہاں آیا تھا، لیکن وہ پلٹ گئی تھی اور پھر وہ سچ میں پتھر کا ہو گیا۔ کتنے ہی پل گزر گئے تھے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن وہ کب سن رہا تھا، اور پھر ایک جملہ ایسا جو اسے یاد رہ گیا، میں کبھی تمہیں کسی پاگل خانے میں قید نظر آئی تو جان لینا، اس کی وجہ تم ہوگے۔ عجز اور بے بسی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ان لفظوں میں، اور پھر وہ چلی گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسی سجے سورے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی رہے اور وہ اسے قیامت تک دیکھتا رہے، پر یہ خیال کہ وہ کسی اور کی ہو چکی تھی اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی نظروں نے اس وجود کا پیچھا تب تک کیا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں، وہ نم آنکھیں لیے اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اسے نہ جیت سکے گا غم زمانہ، جو کائنات تیرے در پر ہار دی ہم نے۔ اور خواب میں بھی وہ اسے دور چلی گئی تھی۔ وہ جو نیند کی دوا لے کر سویا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ صبح ہونے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ اگر وہ ڈوز کے زیر اثر کبھی اپنی ماں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر بھی دیتا تو اس کے بعد کئی دن غائب رہتا تھا۔
یقیناً رات کو بھی وہ اپنے دوست کے زیر اثر تھا، تبھی اپنی ماں کے پاس آیا تھا، ورنہ ہاتھ کبھی بھی کسی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اور لوگوں کو ماننا پڑا کہ وہ کمزور تھا بھی نہیں۔ وہ کیسے کمزور ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اسے درد تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ زندہ ہے؟ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ سیاہ گپ اندھیرے میں جلتی بہت ساری اسکرینیں نظر آ رہی تھیں اور ہر اسکرین پر الگ الگ ریکارڈنگز چل رہی تھی۔ وہی خاص لڑکا، ہاتھ جبیل؟ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خود سامنے آ چکا ہے، وہ اپنے باپ کی طرح سیشنز لیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ وہی ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک وقت پر دو ایک جیسے چہرے دو مختلف جگہوں پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اسکرین پر اس کی لائیو ویڈیو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی تو دوسری پر عبدل کے شو کی ریکارڈنگ، دونوں پر ایک دن کی ہی تاریخ تھی۔ تم شور ہو؟ بہت وقت لگایا ہے میں نے یہاں تک پہنچنے میں۔ وہ دونوں بھائی ہیں، دونوں کے چہرے کافی حد تک ملتے ہیں، بس دونوں کا حلیہ مختلف ہے۔ اگر ان میں سے ایک مر گیا تو اب وہ دو کیسے ہیں؟ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا، ہمیں اتنے سال بیوقوف بنایا گیا۔ کرسی پر بیٹھا وہ شخص کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں دونوں میں سے ہمارا شکار کون ہے؟ وہ جس کے سسٹمز تک میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں۔ اسکرین پر ہاتھ جبیل کا چہرہ واضح تھا۔ کیسے واضح ہوگا کہ ان لڑکوں کا تعلق جبیل خاندان سے ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ یہ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ لبوں کے کنارے شاطر مسکان میں پھیلے، یقیناً وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ امی، حمیزہ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس کا علاج اچھے سے کر سکتے ہیں۔ ایمان سلمہ بیگم کو سمجھا رہی تھی، جبکہ سلمہ بیگم اسی بات پر قائم تھی کہ حمیزہ کو کسی پیر یا عامل کو دکھانا چاہیے۔ ایمن نے بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ مانی تو ایمان ان کے ساتھ حمیزہ کو لے کر کسی کے بتائے گئے عامل کے پاس چلی گئی تھی۔ عامل کے گھر کے باہر عورتوں کا رش دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے ساری دنیا کے مسائل یہ عامل ہی حل کرتا ہوگا۔ وہ ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب ان کی باری آئی تو وہ اندر چلی گئی تھی۔ عامل نے فوراً کہہ دیا، لڑکی پر بہت بڑا سایہ، لمبا علاج چلے گا۔ یہ سنتے ہی ایمان کا دماغ خراب ہو گیا۔ لمبا علاج چلے گا مطلب؟ اور پیسے کتنے لگیں گے؟ اسے رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا۔ عامل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایمان کی آنکھیں اسے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے سلمہ بیگم سے پوچھا۔ جی میری بیٹی ہے۔ خوار ہوگی، تجھے بھی خوار کرے گی، نفرت آمیز لہجے میں اس نے کہا تو سلمہ بیگم کے ساتھ ساتھ ایمان بھی دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ سلمہ بیگم ڈر گئی تھی۔ وہ سادہ سی عورت تھی، دین اور دنیا سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، بد دعاؤں سے ڈرنے والی۔ کبھی خوش نہیں رہے گی، نہ تجھے رہنے دے گی، کبھی گھر نہیں بسائے گی، نہ اس کا گھر بسے گا۔ کتنے آرام سے وہ ایمان کے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا تھا۔ ایمان تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ ارے نہیں بابا جی، میری بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی بڑی نیک شریف بچی ہے۔ نہیں رہے گا نکاح، نہ پہلا نہ دوسرا۔ ایمان کا دل کیا وہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کی تقدیر بنانے والے؟ پر وہ سلمہ بیگم کی وجہ سے خاموش رہی۔ اس رات حمیزہ تو کافی حد تک ٹھیک تھی، جبکہ سلمہ بیگم پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ عامل کی باتیں ان کے ذہن میں گونجتی رہیں، جبکہ ایمان خود نہ جانے کس خوف کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اس کو اللہ پر بھروسہ تھا کہ جو ہونا تھا اس کی مرضی سے ہی ہونا تھا۔ ہے ایمانے، دیکھو یہ میں ہوں۔ وہ کیمرے کے سامنے بیٹھا تھا، کیمرہ اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ دیکھو میں ایک راک سٹار بن گیا ہوں۔ وہ گھوم کر خود کو دکھانے لگا۔ پتہ نہیں تمہیں اچھا لگوں گا بھی یا نہیں۔ وہ تھوڑا اداس تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جنہیں روبرو نہیں کر پاؤں گا، اور پتہ نہیں کبھی تم سے مل پاؤں یا نہیں، اس لیے سب ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کب تک کرتا رہوں گا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ افسردہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کی اداسی نے سارے منظر اداس کر دیے تھے۔ افسردہ مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلی تھی، اور اس کی آنکھوں کی اداسی نے سارے منظر اداس کر دیے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی طوفانی محبت کرتا ہوں، یا پھر مجھے تم سے عشق ہے، کیونکہ محبت عبدل کے بس کی بات نہیں، لیکن تم بس یاد آتی ہو، تم یاد رہتی ہو، ویسے ہی جیسے بچپن میں رہتی تھی، اور میں ہاتھ کو تنگ کرتا تھا کہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لائے، کیونکہ اس نے تمہیں ڈھونڈنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ نیچے دیکھ رہا تھا، سامنے کیمرے میں نہیں۔ شاید نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تم ہاتھ کو کتنا جانتی ہو،
पर अब वो सबसे ज़्यादा तुम्हें जान लेगा। वो फिर मुस्कुरा दिया था। और बताओ फिर कैसा था मेरा मुक्का जो मैंने उस दिन उसे मारा था? आखिर को ये एक बॉक्सर का हाथ है। उसने हाथ का मुक्का बनाया और शरारत से पूछने लगा। पर उसकी जा पर उसकी आंखें अभी भी उदास थीं। क्या उस दिन तुमने कुछ नोटिस किया था? बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले नावल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।